اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتطلع بطیبہ وذکرہ وریہ۔ برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا جو تسلسل جاری ہے، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں، کس کی سنت ہے، کیسا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، آپ اللہ کی ذات پہ کتنا یقین رکھتے تھے، اس کی بات چل رہی تھی۔ پچھلے بار ہم دیکھے کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام اللہ کی ذات پہ کتنا توکل رکھتی تھی، کیسے آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، کس طرح آپ نے کوشش کی اور اس کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی مدد فرمائی۔ جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہم پچھلی مرتبہ دیکھے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان بھی لیتا ہے اور اس امتحان میں جو کامیاب ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا اور آپ امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو برقرار رکھا۔ جو حاجی حج کرتا ہے اس کو قربانی لازم ہے۔ حاجی نہیں، ہر آدمی کے لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے قربانی لازم ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے قربانی لازم ہے، فرض ہے۔ اگر قربانی نہیں دیا وہ تو پھر گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ قربانی کس کی سنت ہے بھائی؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجر علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں شیرخوار لڑکے کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پانی کا چشمہ جاری کیا، آب زمزم جاری ہوا، پانی پیے، وہاں پہ آہستہ آہستہ بستی بن گئی، لوگ رہنے لگے، آنے لگے۔ جہاں پانی ہوتا ہے عربستان میں لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، پانی کے اطراف میں زندگی گزارتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ بستی بن گئی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے اپنے مقام پہ کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور سو گئے۔ پھر دوبارہ وہی خواب آپ کو نظر آیا، پھر دوبارہ وہی خواب آپ کو نظر آیا، آپ دوبارہ پھر 100 اونٹوں کی قربانی، دوسرے دن پھر آپ 100 اونٹوں کی قربانی کریں، پھر سو گئے۔ پھر آپ خواب دیکھے، 3 مرتبہ مسلسل آپ وہی خواب دیکھتے رہے۔ آپ بولے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان ہے۔ حالانکہ اتنی صغیر سنی میں آپ کو اولاد ہوئی، بڑی عمر میں، بڑھاپے کی اولاد، آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بڑھاپے کی اولاد سے۔ صغیر سنی میں، بہت زیادہ عمر ہونے کے بعد، کبیر سنی، صغیر سنی، کبیر سنی، آپ نکلے، آ کے دیکھے جہاں پہ بی بی حاجر علیہ السلام کو چھوڑے تھے وہاں تو بستی بس گئی، وہاں تو بستی بس گئی، لوگ پورے آباد ہو گئے، پورا شہر کے جیسا گاؤں بڑا بن گیا۔
تو آپ تحقیق کرے پوچھے کہ یہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے ہاجرہ، ایک لڑکا ہے اسماعیل، ہاں فلاں مقام پہ رہتے ہیں، گئے پہچان لیے، بی بی حضرت السلام بولے کہ بیٹے کو میں دعوت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیے باپ کے ساتھ بھیجانے کے لیے، اور تاکید فرما دی کہ دیکھو بیٹے یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، تم ان کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ ماں کی تربیت ہے باپ کے لیے، اس باپ کے لیے جو ماں کو اور اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے گا، پلٹ کے نہیں دیکھا، لیکن ماں تربیت کر رہی ہے، ماں سمجھا رہی ہے کہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، تم ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بیٹا یہ سوال نہیں کرا، بیٹا یہ سوال نہیں کرا کہ اب تک کہاں تھے میرے ابا، نہ میرے کو کھلائے، نہ میرے کو پلائے، نہ میرے کو بڑا کرے، پیدا ہوتے ہی لا کے چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں، جہاں پہ انسان تو انسان جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے مقام پہ میرے کو لا کے چھوڑ دیا، اس کے بعد آ کے پھر اپنی ملکیت کا دعویٰ جتا رہے، سوال نہیں کرے، راضی ہو گئے۔ علامہ اقبال اس کو ارشاد فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کون سکھائے؟ آداب فرزندی، فرزند اولاد کی تربیت کیسی ہونا، اولاد کیسی ماں باپ کی فرما بردار۔ ابھی کوئی بڑے نہیں ہیں آپ، 10-12 سال کی عمر ہے آپ کوئی ایسے بہت زیادہ بڑے نہیں ہو گئے، 10-12 سال کے ہیں بھی آپ۔ آج کی اولاد ماں باپ قربان ہو جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ملیامڈ کر دے رہے ہیں، پھر بھی اولاد سوال کر رہی کیا کرے ہمارے واسطے، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے ابا ایسا کرے، ان کے ابا ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، تم کیا کرے ہمارے واسطے۔ اتنا ملیامڈ ہونے کے بعد بھی پاری دنیا کو ہم لگا دیا، اپنی زندگی لگا دے رہے ہیں۔ 8 گھنٹے محنت کرنے کا 12 گھنٹے محنت کریں، 12 گھنٹے کرنے والے 16 گھنٹے محنت کریں اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر، لیکن پھر بھی وہ اولاد ناشکری ہے، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اور یہ ایک اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، جو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کبھی دیکھے نہیں پلٹ کے، پھر آ گئے ہیں قربانی کے لیے، لیکن آپ انکار نہیں کریں، فوراً آپ اپنے والد کے ساتھ نکل گئے۔ اب شیطان دیکھا اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ طویل کئی آیتیں ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا واقعے کو، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لے کے چلے، شیطان بے چین ہو گیا، دیکھا انہیں یہ باپ اور بیٹے آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باپ راضی ہے اولاد کو قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا راضی ہے اللہ کی خاطر قربان ہونے کے لیے۔ لے کے نکلے، راستے میں شیطان بولا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہیں، ان کو بھٹکانا، ان کو راستے سے ہٹانا ذرا مشکل ہے، ایمان زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں کئی امتحانات دے چکے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کو راستے سے نہیں بھٹکا سکتے۔ ہاں اسماعیل چھوٹے ہیں، اسماعیل ابھی معصوم ہیں، اسماعیل کو ضرور بھٹکا سکتے ہیں، ہم ضرور کوشش کریں۔ شیطان کوشش کرا، آیا، آ کے بولا کہ کہاں جا رہے تم، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ابا کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ نہیں، تم ابا کے ساتھ دعوت میں نہیں جا رہے ہیں، ابا تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں، تمہارے اوپر تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، دیکھو ان کے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور ان کے آستین میں چاقو ہے۔ تو آپ بولے چلٹ مردود، کیا کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ اس کو دھتکار دیے، وہ جیسے ہی دھتکار دیے وہاں پہ شیطان جو ہے پتھر کا بن گیا۔ جب تک کہ ہم یہ پتھر نہیں مارتے کنکر کو، ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ حج کے ارکان میں وہ بھی ایک رکن ہے، اس شیطان کو پتھر مارنا، چھوٹے شیطان کو۔ اس کے بعد اور ایک شیطان آیا، وہ بھی بھٹکانے کی کوشش کرا۔ جانتے ہو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں دعوت میں جا رہا ہوں بھائی۔ نہیں، تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو بھی دھتکار دیے، بولے کہ چل ہٹ مردود، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ وہاں پہ پتھر کا ہو گیا۔ بڑا شیطان آیا، وہ بھی بھٹکانے کی کوشش کرا، لیکن آپ اس کو بھی دھتکار دیے، وہ بھی وہاں پہ پتھر کا ہو گیا۔ تو ہم
مسلسل 3 دن تک اس کو کنکریاں مارتے ہیں جب تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ کنکر مارنا یعنی اس کو دھتکارنا، تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا اس کو بھٹکانے کی کوشش کرا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو دھتکارنا تھا، اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا جو تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ جو شیطان بھٹکانے کے لیے آیا تھا اس کو تو کنکر مارنا ہے، قیامت تک جب تک حج ہوتے رہیں گا، جب تک اس کو کنکریاں پڑتے رہیں گے۔ اب دونوں باپ اور بیٹے مسلخ پہنچ گئے جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ بولے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا تفصیل سے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابا جان کر گزریے وہ کچھ جس کا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کر گزریے وہ کچھ جس کا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں۔ قربان ہو رہی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باپ کے یہ نہیں پوچھ رہے آپ کھلائے پینے کو، آپ پلائے، آپ آئے تھے میرے کو دیکھے پرورش کرے، میں اتنا بڑا ہو گیا کبھی دیکھے نہیں۔ ایمان آپ کا کیسا ہے؟ اللہ کے ماں کی پرورش کیسی ہے؟ اولاد کی خاطر، اولاد کی پرورش یعنی اولاد کی پرورش میں اللہ کے رسول کی محبت ڈالنا ہمارے لیے حکم ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی پرورش یہی کرو کہ میری محبت ان کے اندر پیدا کرو، قرآن کی تعلیم دو اور میری محبت ان کے اندر پیدا کرو۔ سرکار علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، اللہ کے رسولوں کی محبت پیدا کرنا۔ بی بی حاجرہ اسلام اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں اولاد کی پرورش میں۔ یہ نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام میرے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں اللہ سے دعا کری، اللہ میاں پانی دیے، اپن اچھے ہیں انہوں چھوڑ کے، ایسا نہیں بولے۔ جب بھی کیا بولے تھے آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب بولے ابراہیم علیہ السلام آپ دامن چھوڑ دیے، بولے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ ضائع نہیں کرا۔ اس مقام سے اللہ تعالیٰ پانی دیا جہاں پہ گمان نہیں تھا۔ اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابجائی کرنا، پرورش اولاد کی کرنا۔ کیسے پرورش کرنا؟ ایسے پرورش کرنا کہ اللہ کے احکامات پورے ہو جائیں، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں پیدا ہونا۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ ابا جان کر گزریے وہ کچھ جس کا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی چھری چلا دیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 3 درخواستیں ہیں، گزارشات ہیں۔ بولے کہ کیا ہے؟ کیا گزارشات ہے؟ آپ بولے ابا جان آپ جب مجھ کو ذبح کریں تو مجھے چت نہیں پٹ لٹا کر ذبح کریں، یعنی اوندھا لٹا کے ذبح کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیں، ہاتھ اور پیر میرے باندھ دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میرا خون آلود پیرہن یعنی خون کے بھیگے ہوئے کپڑے میری والدہ کو لے جا کے دے دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے اے بیٹے یہ 3 وصیت کس لیے؟ سمجھ میں نہیں بات۔ تو آپ بولے ابا جان جب آپ مجھے چت لٹا کر اگر ذبح کرتے ہیں تو میرا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، میرا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، کچھ لمحے کے لیے میری محبت آپ کے اوپر غالب آ جائے گی اللہ کی محبت کے اوپر، یعنی اللہ کی محبت کچھ لمحے کے لیے کم ہو جائے گی آپ کے پاس، میری محبت بڑھ جائے گی۔ میں معصوم، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں کم ہو جائے، اس لیے آپ مجھے پٹ لٹا کے ذبح کریں، میرا چہرہ مت دیکھیے آپ ذبح کرتے وقت۔ بولے کہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹے ہاتھ پیر تو اس کے باندھے جاتے ہیں جو انکار کرتا ہے، جو ذبح ہونے سے بچتا ہے، کتراتا ہے، آپ تو خوشی سے ذبح ہو رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولے کہ ابا جان جب آپ مجھ پہ ذبح کریں گے، جب مجھ پہ چھری چلائیں گے تو درد سے تکلیف سے میں ہاتھ پیر جھاڑوں گا، ہاتھ پیر چلاؤں گا، تکلیف ہوگی ہاتھ پیر چلاؤں گا۔ میں ہاتھ پیر اگر چلاؤں گا تو میرے خون کے جو چھینٹے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ اڑ جائیں، آپ کے کپڑے داغدار ہو جائیں، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا
کہ کل اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوں۔ اسماعیل آتے آتے اپنے باپ کے کپڑوں کو داغدار کر کے آ گیا، اپنے باپ کے کپڑوں کو خراب کر کے آ گیا، اپنے باپ کے کپڑوں کو گندا کر کے آ گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا لباس گندا ہو جائے، داغدار ہو جائے۔ بلکہ تیسرا، تو میری ماں نے مجھے آنے سے پہلے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہ کروں، یہ خون آلود پیرہن اس بات کی نشانی ہوگا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، نافرمانی نہیں کی۔ راضی ہو گئے، باپ راضی، بیٹا راضی، شیطان شزدر ہے، پورے فرشتے پھر ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر باپ اور بیٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پٹ لٹا دیے، چاقو لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، چاقو چلا رہے ہیں، چاقو چل رہی نہیں، چاقو چل رہی نہیں، گردن کٹ رہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، نیچے سے اسماعیل علیہ السلام پوچھے، اے بجان کیا بات ہے، کیوں چاقو نہیں چل رہی؟ بولے کہ چاقو چل نہیں رہی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بولے نیچے، ابا جان ایسا کیجئے کہ آپ دستے کو رکھ کے اندر دبا دیجئے، آپ پھل، یہاں چاقو جو ہوتی ہے، چاقو کو رکھ کے ایسا پھل اندر کرے، دبائے، تو چاقو جو تھی وہ چاقو دستے میں اندر چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، غصے میں چاقو کو پھینک دیے، پھینک کے بولے کہ کمبخت چلتی نہیں بول گئے۔ اللہ تعالیٰ چاقو کو زبان دیے، چاقو بولی، اے ابراہیم تو مجھے ایک بار کہتے ہو چلنے کے لیے، لیکن رب کریم اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ فرماتا ہے نہ چلنے کے لیے، نہ چلنے کے لیے، میں کس کی بات سنوں؟ اللہ تعالیٰ ندا دیا، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، دیکھو جو دمبا آ رہا ہے اوپر سے، اس دمبے کو اسماعیل کے بدلے میں فدیے میں ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قربانی کو پیش کرے، اولاد کی قربانی دینے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، اسی لیے آپ خلیل اللہ ہوئے، اولو العزم پیغمبر ہیں آپ ہی کی نسل سے، سرکار دو عالم سے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوں اور ایک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم کے اوپر بھی قربانی کی بات آ گئی۔ عبد المطلب جو تھے دعا کرے تھے، ایک مرتبہ منت مانگے تھے کہ اگر میں اپنے 10 جوان بیٹوں کو دیکھوں گا تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جوان بیٹے دیا، 10 بیٹے دیا، پورے جوان ہوئے، وہ خواب یاد آیا آپ کو، منت یاد آئی، تو بولے کہ ارے میں تو وعدہ کرا تھا، تو بلائے بیٹوں کو، بولے بیٹوں کو بلا کے بولے کہ بھائی میں ایسی منت کرا تھا، لیکن وہ آپ کے بیٹے بھی فرمانبردار تھے، بولے کہ آپ جس کو چاہیں قربان کر سکتے ہیں۔ تو اب کس کو کرنا، ہر بیٹا پیارا ہے، اس کو چاہے تو اس کو کیسا خورا ڈالیں گے، بولے تو خورا ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا، سرکار ان کے والد محترم کا نام نکلا۔ پورے مکے میں سب سے بہترین شخصیت اس وقت کوئی تھی تو حضرت عبداللہ کی شخصیت تھی، پاک باز، بہترین، خوبصورت، شجی، یعنی ہر معاملے میں آپ کے اوپر کوئی اور نہیں تھا۔ پورا قبیلہ قریش شجدہ رہ گیا، ارے عبداللہ کو قربان کر دے رہے ہیں، نہیں، بہت کوشش کرے روک دیں گے، نہیں میں منت کر لیا، نہیں بدل سکتا۔ تو پھر اس وقت بولے کہ کاہن کے پاس گئے مشورے کے لیے، بولے کیا کرنا چاہیے؟ تو کاہن بولا کہ بھائی خون بہا کتنا ہے اس وقت، ایک آدمی کا خون بہا کتنا ہے؟ تو 10 اونٹ ہے۔ تو بولا بھائی 2 چٹھی لو، ایک چٹھی پہ 10 اونٹ لکھو، ایک چٹھی پہ عبداللہ کا نام لکھو، دونوں ڈال کے اس کو اٹھاؤ، اگر 10 اونٹ نکل گئے تو عبداللہ کی قربانی، 10 اونٹ کی قربانی دے دیں گے، ورنہ پھر ایک کام کرو اور 10 اونٹ اس پہ ملاؤ، 20 اونٹ ہو گئے، پھر قربانی، پھر مطلب لکی ڈرا کرو، دیکھو ٹیسٹ کرو، عبداللہ کا نام نکلا اور 10 اونٹ ملاؤ، جب اونٹ نکلیں گے اونٹ کی قربانی کر دینا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4، 10 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، 10ویں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا، اونٹ کی چٹھی اٹھی، 100 اونٹ کی قربانی۔ عبد المطلب بولے نہیں، اور ایک بار، پھر دیکھے، پھر اونٹ نکلا، 3 مرتبہ دیکھنے کا، بولے ہاں ٹھیک ہے، 100 اونٹ کی قربانی دے کے آپ حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ آپ بھی ذبیحہ، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیحہ، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ضائع نہیں کرتا۔
نیتوں پہ ہے ہمارے دار و مدار. ہماری کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قربانی واجب کر دیا، دینا ہی دینا ہے. صاحب استطاعت ہے قربانی دینا. ہمارے پاس قربانی کا وقت آیا تو وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں تو ارے پیسے نہیں ہیں بھائی کیسا دیں گے قربانی، اگلے سال لے لیں گے. قرضہ لے کے دے سکتے، ہماری ضروریات ہم قرضہ لے کے پورا نہیں کرتے. مجبور ہے تو الگ شکل ہے. ہمیشہ ہم اچھے رہتے. اتفاق سے بات بتاؤ کیا تھا، قربانی کے مہینے میں پیسے کم ہو جاتے، ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا، کوئی قرضہ ہمارا، ہم تھوڑے مخروض ہو جاتے. مخروض بولے تو مخروض اس کو نہیں بولتے. مخروض کے معنی ہے قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہونا، وہ مخروض ہے. اب میں کسی کے 10 لاکھ روپے قرضہ ہوں، میں مر گیا تو میں مخروض نہیں ہوں. میرے پاس جائیداد ہے، میری جائیداد بیچنے کے بعد وہ قرضہ آسانی سے ادا ہو سکتا. ایک شخص ہے کرائے کے گھر میں رہتا، اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، نوکری کرتا، انہیں کسی کا 5 لاکھ 10 لاکھ قرضہ ہے، انہیں مر گیا اگر تو وہ مخروض ہے. انہیں قرضہ ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، قرضہ ادا انہیں نہیں کر سکتا، وہ مخروض ہے. ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں ہم؟ گھر ذاتی رہتا، سونا چاندی رہتا، سوبر گاڑیاں رہتے، وہ رہتے، ایک 50,000 لاکھ روپے کسی کو دینا ہے تو میں قرضہ ہوں. بھائی قرضدار کو قربانی نہیں ہے. قرضہ جس کو ہے اس کو قربانی نہیں ہے سمجھتے ہو. قرضہ کس کو نہیں ہے؟ مخروض کون ہے؟ مخروض وہ ہے جو قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ مخروض ہے. سونا آدھا کلو سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، وقتی طور پہ کیش نہیں ہے، کسی کے اندر تھوڑے پیسے لیے 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا قرضہ ہے. بھائی قربانی کہاں دے سکتا ہوں میں؟ قرضدار کو نہیں ہے قربانی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سے مکر کر رہے ہیں، اللہ ہم سے اچھا مکر کرنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین، بہتر کرنے والا ہے. اللہ سے مکر کر رہے ہیں. ہمارے خلق کو معلوم ہے ہم اگر چاہیں تو برابر قربانی دے سکتے ہیں، ہماری استطاعت ہے قربانی دے. قربانی کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام پاک میں کہتا قربانی دینے والے کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس اگر کچھ پہنچتا ہے تو قربانی دینے والے کی نیت پہنچتی ہے. کیا نیت سے قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے قربانی دے رہے ہیں، ان لوگوں میں بتانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ میں اتنی قربانی دیا، ابھی قربانی دینے والا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دے رہے ہیں تو وہ جو دمبا رہے گا، وہ جو گائے رہے گی، وہ جو اونٹ رہے گا جس کی ہم قربانی دیتے ہیں، کل پل صراط پہ ہماری سواری بنے گا. پل صراط شب دہجور میں آنے والی رات ہے. وہ شب دہجور ایسی رات ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی جاتے، اتنی اندھیری رات ہوگی. پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، 50,000 سال کی مسافت ہے. گنہگار جو ہوں گے اس پہ چلیں گے، کٹ کٹ کے نیچے دوزخ پہ گرتے رہیں گے. دوزخ کے اوپر باندھا گیا پل ہے پل صراط، کٹتے رہیں گے، گرتے رہیں گے. وہاں پہ ہماری نیت اچھی، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ قربانی دے رہے ہیں. وہ سواری، وہ جانور ہماری سواری بنے گا، پلک جھپکتے ہی ہم کو پل صراط پار کروا دے گا. ہماری نیت میں اخلاص آنا. نیت ہماری یہ نہیں ہونا کہ میں لوگوں میں شان پیدا ہو، قربانی دے رہا ہوں، ارے کیا ہے بھائی دینا پڑتا، کہتے دے دینا، چلو جان دو، نہیں تو لوگ کیا بولیں گے، اتنا پیسہ رکھ کے بھی دے رہا قربانی. اللہ کو قربانی، ہماری قربانی اللہ ہمارے منہ پہ پھینک دیں گا. اللہ کو حاجت ہے ہماری قربانی کی، اللہ کو حاجت ہے ہماری نمازوں کی، اللہ کو حاجت ہے ہمارے روزوں کی. اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالی بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کہ بندہ میری خاطر کیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ قربانی ہے، اللہ کو راضی کرنا. یعنی اپنی عزیز ترین شے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بل اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی نہیں اس وقت تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے میری راہ میں قربان نہ کر دو. کوئی نیکی نہیں ہے. حتی تنفقوا مما تحبون یعنی تمہاری محبوب ترین شے بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کر دینا، خرچ کر دینا، اللہ کی راہ میں قربان کر دینا تو نیکی ہے. اللہ آزماتا ہماری محبوب ترین شے لے کے اللہ کو کچھ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم بڑھاپے میں ان کو اولاد دیے، ہماری راہ میں قربان کرتے نہیں کرتے. اولاد ہم دیے، بشارت دے دیے تھے تم کو اولاد دینے والا ہے، اولاد دیے.
دیکھنا چاہ رہے ہیں میں دیا بیٹے کو، میرے کو واپس دیتے نہیں دیتے، میں بولو قربان کرو، کرتے نہیں۔ ٹیسٹنگ ہوتی پوری، جو ٹیسٹ میں کامیاب ہوا وہ محبوب ہوا، جو ناکام ہوا وہ راندا گیا، دھتکار دیا گیا اللہ کے دربار سے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، ہم 1 روپیہ کسی کو اگر خیرات کرتے ہیں اپنے مال میں سے، تو ہماری نیت یہ ہونا کہ مولا تو نے مجھ کو دیا ہے، وہ ضرورت مند اس کو محسوس ہوتا ہے، میں تجھ کو راضی کرنے کی خاطر یہ قربان کرتا ہوں، یہ خیرات دیتا ہوں، یہ صدقہ دیتا ہوں، تیری رضا کی خاطر دیتا ہوں۔ تو نے کہا غریبوں کی مدد کرنا، میرے کو اللہ آج مال دیا، میں خرچ کروں، میں آج خرچ کرتا ہوں۔ نیت ہماری یہ ہونا ہمیشہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم کو کام کرنا ہے، کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنا۔ دنیا جانے والی ہے، دنیا دھوکے کی پونجی ہے۔ بڑا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، دنیا کیسی ہے، دنیا ٹھوکر میں جہاں وہیں رہتی، لوگ چلے جاتے۔ کتنے ہیں آج پیرنٹس کی جائیداد پہ زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے زندگی بھر محنت کر کے وہ لوگ گھر بنائے، جائیداد بنائے، انتقال ہو گیا، ختم، مرتے ہی دوسرے کی جائیداد ہو گئی، وہ وہی ہیں، کیا لے کے گئے ہم؟ خبر میں وہ جائیداد آنے والی نہیں ہے، وہ مال و متاع آنے والا نہیں ہے، وہ مال و متاع آنے والا نہیں ہے۔ کل خبر میں ہمارے ساتھ کچھ آنے والا ہے تو ہمارے اعمال صالح آنے والے ہیں، ہمارے نیک اعمال آنے والے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ فیس بک، واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا اچھے پیغامات بھی ہم کو پہنچاتا ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ آیا تھا کہ ایک شخص، اچھا پیسے والا شخص تھا، آتے آتے انگور لایا، آفس سے آتے آتے شام میں انگور لے کے آیا، انگور لا کے گھر میں دیا، جا کے انگور دینے کے بعد دوپہر میں آیا، انگور دیا، تھوڑا فریش ہو کے واپس آ کے دیکھا تو انگور ختم، بچے بیوی سب کھا کے ختم کر دیے۔ تو دیکھا انہیں، بیٹھا، سوچا، نکلا، چلے گیا فوراً، جانے کے بعد رات میں کافی دیر کے بعد واپس آیا تو بیوی بولی آئے تھے اچانک چلے گئے کدھر؟ تو انہیں بولا کہ میں اتنا سب کما کے رکھا، یہ رکھا، میں انگور لایا، میں زندہ ہوں تو میری فکر نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ کیا کریں گے؟ تو میں میری جائیداد جو ہے، جائیداد میں سے میرا دوست تھا، اس سے بات کرا، زمین کی بات کر لیا، زمین کے اوپر ایک مسجد میں تعمیر کرنے والا ہوں، تعمیر کی بات کر لیا، نقشہ بنانے دیا، پورا پیسہ اس کے حوالے کر کے آ گیا۔ میں مرنے کے بعد کم از کم وہ جواب، وہ اس جو ہے اس کا ثواب جاریہ میرے کو جاری رہنا۔ اولاد کیا کرنے والی ہے؟ نیک اور صالح اولاد برابر فائدہ پہنچائے گی، ثواب جاریہ میں نیک اور صالح اولاد بھی، لیکن ہم ان پہ تکیہ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار علیہ وسلم صحابہ کے جھرون میں تشریف فرماتے ہیں، بولے کہ تمہیں کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تمہیں کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ لے کے بولے کہ بھائی ہمارے مال کی ہم حفاظت کریں، دوسرے کی کیا کریں؟ دیکھ لے، پھر بولے کہ نہیں سرکار، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، کون ہے تمہیں جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو پھر دیکھ لیے غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹ گئی کیا؟ بولے کہ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر سرکار سے پوچھے تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، بولے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں تمہارا جو مال ہے، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے ہو، تم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر چکے ہو، وہ تمہارا مال ہے، تمہارے پاس جو مال ہے یہ دوسروں کا مال ہے، جیسے ہی تم مروں گے یہ دوسرے کا ترکہ ہونے والا ہے، یہ دوسرے کا مال ہے۔ تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ کام آنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں بولے تو اللہ کے لیے خرچ کرنا، نیت اللہ کو راضی رکھنے کی ہونا، چاہے دکھا کے کرو چاہے چھپا کے کرو۔ بعض مرتبہ ہم کو دکھا کے بھی خرچ کرنا پڑتا، دکھا کے کیوں خرچ کرنا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، یہ نیت سے دکھا کے خرچ کرنا۔
تکبر کی خاطر نہیں، اپنی شان بتانے کی خاطر نہیں، ہے نا؟ کچھ اور دولت مند، اب میں دولت مند ہوں، میرے 4 دوست اور دولت مند ہیں، میں دیا، اللہ کی راہ میں دینا بھی، بلکہ میری نیت یہ ہے وہ لوگوں کے پاس بھی دولت ہے بھائی تم بھی خرچ کرو، یہ نیت سے میں دے رہا ہوں، تو میرا دینا بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ نیت سے دیا، وہ لوگ دینا بول کے، اس میں سے اگر کوئی دے رہا تو اس کی نیکی اس کو ہے، اس کی نیکی میرے کو بھی ہے، میری وجہ سے انہیں راغب ہوا۔ تو مال دکھا کے بھی خرچ کرنا ہے، مال چھپا کے بھی خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ کرنا ضرور ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہ قربانی، اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اپنی بیوی کی قربانی پیش کرے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کرے، تب آپ اللہ کے خلیل ہوئے۔ نمرود کی سزا کیسی ملی؟ نمرود کی قوم پہ جو عذاب آیا، مچھروں کا عذاب آیا۔ مچھر کی کیا حقیقت ہے؟ مچھر کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مچھر کے ذریعے نمرود کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے، بی بی سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ایک پیغمبر، نام بولو، تینوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مچھر بھیجا کہ سورج کی روشنی ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اتنے مچھر بھیجا اللہ تعالیٰ، مچھر سے اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک کرا۔ ہر فرد کے پورے گوشت کو کھا لیا مچھر کتنا مچھر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی عذاب کیا۔ نمرود کا جو مچھر تھا، نمرود کا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، ناک میں سے گھس کے اس کے دماغ میں چلے گیا۔ نمرود تقریباً 800 سال سے زیادہ زندہ رہا، 400 سال حکومت کرا، 400 سال تکلیف میں زندگی گزارا۔ مچھر آ رہے ہیں، لوگوں کو کھا رہے ہیں، کچھ کر نہیں سک رہا، مجبور ہو گیا، قوم اس کے سامنے مرتے جا رہی ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے۔ نمرود کے دماغ میں جو مچھر چلا گیا، اب اس کو کہ مارے تو سکون ملتا، تو ہر آدمی نمرود کی توقیر کیسا کرنا، جانا اپنے جوتے سے اس کے سر پہ مارنا۔ جو آدمی دربار میں اس سے ملنے جاتا، ایک جوتا اٹھاتا اس کے سر پہ مارتا، وہ سر پہ مارے تو اس کو ذرا سکون ملتا، مچھر خاموش بیٹھتا، تو مچھر بھی کاٹنا شروع کر دیتا۔ 400 سال تک یہ تکلیف برداشت کرتا رہا، ہمیشہ مار کھاتا رہا اپنے سر پہ جوتوں سے۔ جو حق کا انکار کرے، کیا بولا نمرود؟ میں خدا ہوں، بولا خدائی کا دعویٰ کرا، خدائی کا دعویٰ کرا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بولے کہ میرا خدا وہ ہے جو زندے کو مارتا ہے، جلاتا ہے، تو نمرود بولا میں بھی کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو لایا، ایک عام آدمی کو لایا، قیدی جس کو سزا ہونے والی تھی، قیدی جس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ ایک نارمل آدمی کو لایا، اس کو قتل کر دیا۔ انہیں بولا کہ انہیں مرنے والا تھا، اس کو زندہ کر دیا، میں انہیں زندہ تھا، اس کو قتل کر دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے انہیں ایسا نہیں سمجھتا۔ قرآن میں اس کی آیت کی تشریح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اور مجبور ہو گیا، عاجز آ گیا، لیکن قبول نہیں کرا، ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا۔ مچھر کی کیا اوقات ہے، مچھر کی کیا قیمت ہے، کیا ہے مچھر ہمارے پاس، لیکن مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دی۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہم اللہ کے سامنے عاجزی کا اختیار کرنا، اللہ کے سامنے ہم عاجزی اختیار کرنا، ہم عاجزی اختیار کریں گے اللہ کے سامنے، ہم کامیاب۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے جمعرات میں ہم حج کیسا کرتے ہیں، حاضر کیسا ہونا اللہ کے دربار میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کیا ہے، کیا تسبیح ہے، یہ کیسا حاضر ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے بحولی تعالیٰ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موجود ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قلب میں ترقی عنایت فرما، ان صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما۔
واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔